اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میت کو کندھا دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کن لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے اور ان کو غسل نہیں دینا چاہیے، اور پھر تیسرے نمبر پہ نماز جنازہ کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کو، یا ابھی حال ہی میں اس نے دودھ چھوڑا ہے، تو اس کو ایک آدمی جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے لے جا سکتا ہے، اور باقی دوست جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ اسے لے سکتے ہیں، یعنی ایک نے اٹھایا پھر اس سے دوسرے نے اٹھایا، اس طرح کر کے لے جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ان سے بڑا ہے، اس عمر سے بڑا ہے، تو اس کو چارپائی پہ اٹھا کے اس کی نماز جنازہ لے کے جائیں گے۔ جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ تو دوستو، جنازہ لے کے جب جاتے ہیں تو جو سر والی سائیڈ ہے اس کو آگے کی جانب ہونا چاہیے، اور اس جنازے کے ساتھ آگ لے کے چلنا جو ہے وہ منع ہے۔ تو آئیے اب بتاتے ہیں کہ میت کو کندھا دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دائیں سائیڈ پہ جو آگے والا پایا ہے، یعنی سر والی سائیڈ پہ، اس کو کندھا دے اور 10 قدم چلے۔ پھر دائیں سائیڈ پہ جو پیچھے والا پایا ہے، پاؤں والی سائیڈ پہ، اس کو کندھا دے اور 10 قدم چلے۔ اس کے بعد پھر بائیں سائیڈ پہ آ جائے، اور بائیں سائیڈ پہ آ کے جو آگے والا سر والا جو پایا ہے اس کو کندھا دے اور 10 قدم چلے۔ پھر جو بائیں سائیڈ پہ پیچھے والا پاؤں والی سائیڈ پہ جو پایا ہے اس کو کندھا دے اور 10 قدم چلے۔ اسی طرح اس کے 40 قدم جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان مبارک ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جو 40 قدم جنازہ لے کے چلے، اس کے 40 برس کے گناہ کبیرہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جو جنازہ کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ واللہ ورسولہ عالم۔ تو جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ ہے۔ ہاں، زیادہ دور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جنازہ جب رکھا جائے تو قبلہ کی طرف میت کے نہ پاؤں ہوں نہ سر ہو، بلکہ اس کی دائنی سائیڈ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ اور جو شخص جنازہ کے ساتھ ہو اسے بغیر جنازہ پڑھے واپس نہیں آنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے، اگر واپس جانا چاہتا ہے تو اولیاء میت سے اجازت لے کے واپس جا سکتا ہے، اور اگر دفن ہو گیا تو پھر کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو پاؤں میں جوتے ڈال کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو اگر تو جوتے اور اس کے نیچے والی جگہ پاک ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دوست جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو جوتوں کا پاک ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو آئیے اب ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلا کہ وہ ڈاکو جو ڈاکے کے دوران قتل ہو گیا، مر گیا، تو اس کو غسل بھی نہیں دینا چاہیے اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جو کئی اشخاص کا گلا گھونٹ کے ان کو مار ڈالے، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جس نے اپنے ماں یا باپ میں سے کسی کو مار ڈالا، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ جو کسی کا مال چھین رہا ہو اور اسی حالت میں وہ مر جائے، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پہ ناحق پاسداری کرنے والا، ناحق پاسداری سے جو لڑیں، یعنی کہ اگر کسی آدمی کا کسی چیز پر حق نہیں ہے تو وہ حق وہ حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا تھا اور اسی دوران وہ مر گیا یا مارا گیا، تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ پھر کچھ لوگ ان کا جو تماشا دیکھ رہے تھے، اور اگر کسی کو کوئی پتھر وغیرہ لگ گیا اور اسی دوران ادھر ہی وہ مر گیا،
تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعد میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس میں ایک چیز ہے کہ اگر کسی نے خودکشی کر لی، خودکشی جس نے کی ہے تو اس کی حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اس کی نماز جنازہ نہیں بلکہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو نماز جنازہ کے ارکان دو ہیں، پہلا ہے کہ 4 تکبیریں اور دوسرا ہے قیام۔ بغیر عذر کے بیٹھ کر یا سواری پر بیٹھنا اور نماز جنازہ پڑھنا، اس طرح نماز جنازہ نہیں ہوتی، نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہے تو سب جانتے ہیں کہ اس کو اجازت ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں، ایک ہے ثنا اور دوسری چیز ہے درود شریف اور تیسری چیز ہے دعا، میت کے لیے دعا۔ تو آئیے نماز جنازہ کا طریقہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حسب دستور دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر، یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ دونوں ہتھیلیاں جو ہیں یہ قبلہ کی جانب ہوں، دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ اکبر کہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انگوٹھا اور انگلی ان دونوں کو اس کلائی کو پکڑ لینا اور یہ تینوں انگلیاں جو ہیں وہ سیدھی ہوں۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں، اللہ اکبر کہہ کے اور ثنا پڑھے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر، اس میں ہاتھ کانوں کو نہیں لگانے، ہاتھ اٹھائے بغیر دوسری تکبیر کہے اور درود شریف پڑھے۔ پھر تیسری تکبیر یعنی بغیر کانوں کو ہاتھ لگائے تیسری تکبیر کہے اور میت کے لیے، مومنین مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگائے بغیر کہے اور اس کے بعد سلام پھیر دے۔ جو امام صاحب ہیں وہ اللہ اکبر جو ہے اور سلام یعنی تکبیرات اور سلام جو ہیں وہ اونچی آواز میں کہہ سکتے ہیں، باقی جو پیچھے ہیں وہ سب خاموشی کے ساتھ یعنی آرام کے ساتھ وہ پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں شامل ہوا اس حالت میں کہ اس کی بعض تکبیریں فوت ہو چکی ہوں، یعنی 4 تکبیریں ہوتی ہیں، 2 تکبیروں کے بعد شامل ہوا تو فوراً شامل نہ ہو، یعنی 2 تکبیروں کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو فوراً شامل نہ ہو، جب تیسری تکبیر امام صاحب کہیں تو پھر اس کے ساتھ وہ شامل ہو، اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے صرف تکبیریں کہہ کے سلام پھیر لے۔ اور پھر اگر کوئی بندہ لاحق، یعنی لاحق اس کو کہتے ہیں کہ جو شروع میں ہی شامل ہو گیا، یعنی پہلی تکبیر سے ہی شامل ہوا لیکن کسی وجہ سے اس کی بیچ والی تکبیریں جو ہیں وہ چھوٹ گئی ہیں، تو اگر کوئی کسی آدمی سے ایسی کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ امام صاحب کی چوتھی تکبیر سے پہلے اپنی جو تکبیریں رہتی ہیں ان کو پورا کرے اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے، اور میت کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا تو اور مٹی بھی دے دی گئی تو بعد میں اس کی نماز جنازہ جو ہے اس کی قبر پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پڑھائی تھی وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نجاشی کے جنازے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے کے حاضر ہو گئے تھے، تو اس لیے آپ نے وہ جنازہ پڑھی تھی اور وہ غائبانہ نہ رہی، تو اس لیے احناف کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے، بیل اور لائک کا بٹن لازمی دبا دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔